ٹائگر کے قلب و ذہن میں تلخیاں ہی تلخیاں بھر گئی تھیں۔ اس وقت وہ ایک ایسے ناگ کی مانند ہو رہا تھا جس کا دہانہ زہر سے بھرا ہوا تھا، اور وہ اس زہر کو اپنی دو شاخہ زبان سے کسی دشمن کے جسم میں پیوست کر دینا چاہتا تھا۔ ماسٹر تاؤ اس کے جذبات سے آگاہ تھا۔ اس نے ٹائگر کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو فرزند، اگر وہ زندہ بھی ہے تو جہاں جہاں اسے زخم آئے ہیں ان کے بعد وہ کسی بھی طرح فانگ ہرگز نہیں رہ سکتا، وہ ہجڑا بن گیا ہوگا۔ موہان اور میو نوجوان اس بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اگر وہ زندہ ہوا تو کہاں جا سکتا ہے ماسٹر؟ ٹائگر نے کربناک لہجے میں دریافت کیا۔ دنیا میں کسی بھی جگہ، وہ گدھے کا بچہ کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن میری دعا ہے کہ اس کی زندگی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا ہو۔ اب اگر وہ زندہ رہا تو پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہو جائے گا اور اس کے شیطانی مظالم سے ایک عالم پناہ مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میں زندگی کی آخری سانس تک اس کا پیچھا کروں گا، ٹائگر نے ایک نئے عزم سے کہا اور واپسی کے لیے چل دیا۔ سونی تھکے تھکے سے قدموں کے ساتھ اس کے پہلو میں گھسٹ رہی تھی۔ ٹائگر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سہارا دیا تو وہ بلک بلک کر رو پڑی۔ اس کا جسم سسکیوں کے جھٹکوں سے ہل رہا تھا اور اس کی نرم و نازک سی ہستی اندر ہی اندر نہ جانے کتنے طوفانوں سے دوچار ہو گئی تھی۔ ٹائگر نے ماسٹر تاؤ کی طرف دیکھا۔ ماسٹر تاؤ نے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا اور تسلی دیتے ہوئے بولا، خدا پر بھروسہ رکھو لڑکی، مجھے آسمانوں پر رہنے والے خدا پر پہلے بھی بھروسہ تھا اور اب بھی ہے۔ سونی نے گہرے دکھ سے کہا، لیکن وہ اتنی دیر تک انسان کے صبر کا امتحان کیوں لیتا ہے کہ اس کا سینہ ہی غم سے پھٹ جائے؟ وہ خدا ہے اور قادر مطلق ہے۔ ماسٹر تاؤ نے کہا، ہم خفیہ انسانوں کو زیب نہیں دیتا کہ اس کی مسلطوں کو چیلنج کریں۔ کون جانے ان سب باتوں میں اس نے ہمارے لیے کتنی بڑی نعمتیں ملغوف کر رکھی ہوں۔ وہ اسی راستے سے باہر گئے جہاں سے سرنگ میں داخل ہوئے تھے۔ ٹائگر نے اطراف کا جائزہ لیا۔ جس مقام پر پہاڑوں کے نیچے وہ دنیا آباد تھی، اب وہاں پتھروں اور چٹانوں کے ڈھیر ہی ڈھیر نظر آ رہے تھے۔ کہیں کہیں سے اب بھی دھواں اٹھ رہا تھا اور فضا میں بارود کی بو اتنی تیز تھی کہ ان کے گلے خراش زدہ ہونے لگے تھے۔ ماسٹر تاؤ کے عارضی کیمپ میں پہنچنے کے بعد اچانک ہی ٹائگر کو ٹھٹک جانا پڑا۔ اس کی سماعت سے ایک عجیب سی آواز ٹکرائی تھی۔ یوں محسوس ہوا تھا جیسے کوئی بدخواہ بولا ہو۔ کہہ کی مخصوص آواز سن کر اس کا پورا جسم شدید تناؤ کا شکار ہو گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اوشان! اس کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکل گئی اور وہ دوڑتا ہوا سامنے والے کمرے میں داخل ہو گیا اور پھر ایک جھٹکے سے یوں رک گیا جیسے اس کے سامنے اچانک ہی کوئی دیوار آ گئی ہو۔ اوشان کمرے کے وسط میں کھڑا تھا اور اس کی ہونٹوں پر بڑی پیاری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ہیلو ٹائگر! بہرام کی آواز سنائی دی۔ میں تمہیں ایک بہت بڑی سزا دینے کے لیے اتنی دور آیا ہوں۔ اوہ سویٹ ہارٹ! شہزاد نے کہا اور اپنے چیف سے لپٹ گیا۔ بہت عرصے بعد دلی جذبات آنسو بن کر اس کی آنکھوں میں تیرنے لگے۔ لٹل فادر کو زندہ دیکھنے کے بعد میں دنیا کی ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، اور اس شیطان کے بچے کو مردہ دیکھ کر، اوشان نے شریر لہجے میں کہا اور ایک طرف انگلی اٹھا دی۔ ٹائگر نے اس کی انگلی کی سیدھ میں دیکھا تو حیرت اور بے یقینی سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سامنے میز پر اس کے ازلی دشمن کی لاش پڑی ہوئی تھی، فانگ کی لاش، جس کی تلاش میں وہ اب تک پاگلوں کی طرح پہاڑوں سے سر ٹکراتا پھر رہا تھا۔ اس نے ایک خطی رقم پیش کی تھی۔ یہ وہ رقم تھی جو اس کی فیملی کی اب تک کی کل جمع پونجی تھی۔ اس رقم کے علاوہ اس نے کچھ اور رقم ادا کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا، اور اس ادائیگی کے لیے اس نے 3 سال کی مہلت مانگی تھی۔ اس وقت وہ ہموار پتھروں سے بنی ہوئی ایک عالی شان حویلی کے ایک کمرے میں موجود تھا۔ اس کی کھڑکیوں سے یخ بستہ کوہستانی ہوا کے ٹھٹھرات دینے والے جھونکے اندر آ رہے تھے۔ اس کی انگلیوں کے جوڑ فرش پر ٹکے ہوئے تھے اور جسم کا بوجھ گھٹنوں پر تھا۔ وہ کنگ فو اور کراٹے کے طالب علم کی طرح تعظیم کے انداز میں جھکا بیٹھا تھا۔ اس حویلی کا نام ننجا تھا اور ربع صدی سے یہ حویلی سنگ آئی کے نام تھی۔ یہاں ایسے فنون حرب کی تربیت دی جاتی تھی جن میں سے بعض کا تو اس نے نام بھی نہ سنا تھا۔ یہ حویلی شنگھائی کے شمال میں آبردان کے کوہستانی علاقے میں واقع تھی، اور گورین نامی یہ نوجوان شخص اس حویلی میں آ کر خود کو بے حد خوفزدہ محسوس کر رہا تھا۔ اس وقت وہ جس کمرے میں تھا وہاں کے ماحول میں دہشت گردی، خوف اور پسینے کے علاوہ خون کی بو رچی ہوئی تھی۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ گورین کو ہوا کے یخ بستہ جھونکے کچھ زیادہ ہی سرد محسوس ہو رہے تھے، کیونکہ بار بار اس کے جسم میں برف جیسی ٹھنڈک کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ چند انجانے احساسات بھی اس کے اعصاب پر اثر انداز ہو رہے تھے اور اس کے گھٹنوں میں شدید تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں برف کا انجماد محسوس ہونے لگا تھا۔ کاش یہ احساس پہلے ہو جاتا تو شاید وہ ادھر کا رخ ہی نہ کرتا۔ اس معاملے کا آغاز شنگھائی کے ایک کمرشل کلب سے ہوا تھا۔
جہاں گورین کراٹے کی تربیت حاصل کرنے جایا کرتا تھا، لیکن اس وقت گھٹنوں کے بل بیٹھنے سے اسے جو تکلیف ہو رہی تھی، ایسی تکلیف اسے اپنے کراٹے کلب میں بھی کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی، حالانکہ وہ وہاں بھی یہی انداز نشست اختیار کرنے پر مجبور ہوتا تھا۔ گورین ان جوانوں میں سے تھا جو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں تکمیل ممکن نہیں ہوتی، یہ صرف آسمانی خدا کے لیے ہی ممکن ہے۔ لیکن جب اس نے پہلی بار کمرشل کلب میں کوریا کے اس باشندے کو دیکھا تھا تو اسے اپنی رائے تبدیل کرنا پڑی تھی، اور اسے زندگی میں پہلی بار احساس ہوا کہ تکمیل اس دنیا میں بھی ممکن ہے، اور بعض ہستیاں دنیا میں ایسی بھی ہیں جو ہر اعتبار سے نہیں تو کم از کم اپنے فن میں کمال کا درجہ ضرور رکھتی ہیں۔ ٹائیگر کے چیف بہرام نے ماسٹر تاؤ کے توسط سے شنگھائی میں اپنی ہمہ گیر تنظیم چاراگر کا ایک دفتر قائم کر دیا تھا، اور حکومت نے اسے وہ تمام سہولتیں مہیا کر دی تھی جو دنیا کے باقی ممالک نے اس تنظیم کو دے رکھی تھی۔ یہاں مقامی اور غیر مقامی لوگوں کو کافی چھان پھٹک کر ملازم رکھا تھا، اور ٹائیگر اوشان سمیت ابھی ماسٹر تاؤ کے ہاں مقیم تھا۔ بہرام اپنے عملے سمیت بلیک سرکل اور ریڈ سرکل کے بچے کچے ماسٹروں کو تلاش کرنے میں مصروف تھا تاکہ اس خطرے کو دنیا سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا جائے جو اس ملک سے خاص طور پر کسی وقت بھی دوبارہ سر ابھار سکتا تھا۔ گورین بھی چاراگر کا ایک ملازم تھا اور فرصت کے لمحوں میں کمرشل کلب جا کر کراٹے سیکھا کرتا تھا۔ یہ اس کا شوق تھا، اور اس شوق نے جنون کی حالت اختیار کر لی تھی، اور بالآخر وہی جنون اسے اس دور افتادہ حویلی تک لے آیا تھا جہاں وہ تنظیم کی نشست میں شدید تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ تکمیل ممکن ہے، یہ بات کوریا کے اس باشندے نے کہی تھی جس نے ڈارک بزنس سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس نے سفید قمیص پر سرخ ٹائی باندھ رکھی تھی، اس کی پتلیاں ساکت لگتی تھیں اور چہرے کے عضلات میں خفیف سی لرزش کا بھی احساس نہیں ہوتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کا چہرہ پتھر کا بنا ہوا ہو اور اس پر تاثرات نہ ابھرتے ہوں۔ اس کی شخصیت میں نہ جانے کیا سحر تھا کہ وہ جس کی طرف متوجہ ہوتا تھا وہ شخص اس سے نگاہیں چرانے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ گورین اس کی شخصیت سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی باتوں پر اعتماد کرنے کے لیے مجبور ہو گیا تھا۔ اگر وہ محض اس کی خیال آرائی سے متفق نہ ہوتا تو بعد میں جو عملی مظاہرہ کیا گیا تھا وہ اس کورین باشندے کے نظریے کو سچا ثابت کرنے کے لیے کافی تھا۔ بہرحال پہلے ہی ملاقات میں گورین تکمیل کے سلسلے میں اپنا برسوں پرانا نظریہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ کوریا کا یہ باشندہ جسم اور چہرے سے جوان لگتا تھا، لیکن اس کی عمر کا اندازہ لگانا کسی طور بھی ممکن نہ تھا۔ اس کے جبڑے باری تھے اور ان سے صفاقی جھلکتی تھی۔ میرا خیال آپ سے مختلف تھا کہ دنیا میں کوئی بھی مکمل نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، اجنبی نے کہا تھا۔ پرفیکشن موجود ہے، شاید یہ ذہن تک محدود ہے۔ گورین نے شروع میں اس سے اختلاف کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی، نہیں، روئے زمین پر اس کا وجود ہے، ایسی پرفیکشن موجود ہے کہ تم اسے ہاتھ کی مدد سے چھو بھی سکتے ہو۔ زندہ تکمیل، زندگی سے بھرپور۔ آپ کا تعلق کس اسکول سے ہے؟ گورین نے پوچھا تھا۔ شاید ایسے تمام اسکولوں سے میرا تعلق ہے جہاں فن حرب سکھائے جاتے ہیں۔ اس بات پر گورین نے اسے گہری نگاہ سے دیکھا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق اجنبی کی عمر 30 سال سے زیادہ نہیں تھی، جبکہ وہ باتیں اس انداز کی کر رہا تھا جیسے اس کی عمر 1 صدی پر محیط ہو۔ کوریا کے اس اجنبی نے گورین کی آنکھوں میں تشکیق کی پرچھائیاں دیکھی تو وہ پہلی بار مسکرا اٹھا۔ میرا خیال ہے تکمیل کے سلسلے میں تمہیں میری بات پر اب بھی یقین نہیں آیا ہے مسٹر گورین۔ تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ گورین نے چونک کر دریافت کیا۔ کیا تمہاری دانست میں تمہارا نام کوئی خفیہ شے ہے؟ نہیں، لیکن مجھے حیرت ہے کہ تم مجھے جانتے ہو جبکہ تم میرے لیے اجنبی ہو۔ تمہارا نام گورین ہے، تمہاری عمر 38 سال ہے اور تم چاراگر میں کمپیوٹر پروگرامر ہو۔ شنگھائی کے مضافات میں رہتے ہو، تمہاری حیثیت ریت کے اس ذرے جیسی ہے جو ساحل کی ریت میں پڑا ہو، اور تمہیں حیرت ہے کہ ریت کا دوسرا ذرہ تمہیں کس طرح جانتا ہے۔ ہاں، حیرت تو ہے، گورین نے جواب دیا۔ وہ حیران تھا کہ اس صورتحال میں اسے اور کیا کہنا چاہیے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے فوری طور پر اپنے دفتر فون کر کے اس صورتحال کی رپورٹ دینی چاہیے، کیونکہ وہ جو کام کرتا تھا وہ بے حد خفیہ نوعیت کا کام تھا اور اس کے بارے میں خود اس کے علاوہ یا بہرام کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ان کا کام ایک سینیٹوریم کی آڑ میں ہو رہا تھا جہاں ان کا چیف ڈاکٹر بہرام کی حیثیت سے ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس اجنبی میں گورین کو کافی دلچسپی کا احساس ہونے لگا۔ اگر تمہیں ان سب باتوں پر حیرت ہے، کورین باشندہ بولا، تو مجھے تمہاری کمزور یادداشت پر افسوس ہے۔ اس بات پر گورین نے کچھ دیر غور کیا، ذہن پر زور ڈالا اور پھر اپنی ران پر ہاتھ مار کر کہکہا لگائے بغیر نہ رہ سکا۔ ہاں، مجھے یاد آ گیا، گزشتہ ماہ ایک حادثہ ہوا تھا جس میں تمہاری کھال بری طرح جلس گئی تھی۔ تم ہمارے سینیٹوریم میں علاج کے لیے آئے تھے۔ اس وقت کسی نے کہا تھا کہ تم فن حرب کے ایک عظیم استاد ہو اور تمہارا نام
وہ ذہن پر زور دینے لگا۔ نہیں، مجھے تمہارا نام یاد نہیں رہا۔ کوریا کے باشندے نے اپنا نام بتایا۔ جی ہاں مسٹر ونچ، گورین نے گرم جوشی سے کہا۔ اب اسے اس شخص پر پوری طرح اعتماد ہو گیا تھا۔ وہ اس سے متاثر تھا اور اس کے لیے اپنے دل میں احترام کا جذبہ محسوس کر رہا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، یہ کہہ کر اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، لیکن جب دیر تک اس کا ہاتھ مسافے کے لیے نہ تھاما گیا تو اس نے کھسیا کر ہاتھ گرا دیا۔ اس وقت کلب کے فلور پر منکی فائٹ کے تربیت یافتہ طالب علم اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ دونوں ان کی کارکردگی دیکھنے میں محو ہو گئے۔ اس فن حرب میں لیوریج مستعل تھا، جبکہ ونچ نے خیال ظاہر کیا تھا کہ یہ محض ایک دھوکہ ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس میں طاقت استعمال کی جا رہی ہے۔ گورین کو ونچ کے اس نظریے سے اختلاف تھا، لیکن وہ زبان سے کچھ نہیں بولا، بلکہ ایسی نظروں سے ونچ کی طرف دیکھنے لگا جیسے اس جیسے ماہر فن سے اسے ایسی احمقانہ بات کی توقع نہیں تھی۔ ونچ ہنس پڑا۔ تم شاید میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہو، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ دونوں ہی فائٹر منکی فائٹ میں مصروف ہیں اور یہ مقابلہ ایک پاؤں پر توازن پر منحصر ہے، اور اس میں دوسرا پاؤں متوازن نہیں رکھا جاتا۔ اگر کوئی بہت قریب رہ کر محض ایک دھکا دے ڈالے تو منکی فائٹر کی اپنی ہی طاقت خود اسی کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے اور وہ شدید ترین نقصان سے دوچار ہو سکتا ہے۔ میں اس بات پر صرف اس لیے یقین کر لیتا ہوں کہ آپ نے کہی ہے، ورنہ جہاں تک ان دونوں فائٹروں کا تعلق ہے تو دونوں ہی 5th ڈان بلیک بیلٹ ہیں۔ تو تمہیں میری بات پر یقین نہیں آیا، لیکن جلد ہی تم میری بات سے متفق ہو جاؤ گے، وچ نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے فوراً ہی کلب کے فلور پر پریکٹس کرنے والے منکی فائٹروں سے مخاطب ہو کر بلند آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ اس نے جو کچھ بھی کہا وہ گورین کی سمجھ میں نہ آ سکا، کیونکہ زبان اس کے لیے اجنبی تھی، جبکہ تمام منکی فائٹر رک کر اسے گورنے لگے تھے۔ ان کے انداز سے سکتہ اور غصہ ظاہر ہو رہا تھا۔ اپنا لبادہ پہن لو، وچ نے اس لبادے کی طرف اشارہ کیا جسے گورین پریکٹس کے لیے استعمال کرتا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے تمہیں استعمال کروں، اس طرح تمہیں آئندہ میرے کسی نظریے سے اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن یہ سب کے سب ماہر اور مشہور ہیں، جبکہ میں ابھی طفل مکتب ہوں، گورین نے بوکھلا کر کہا۔ ٹھیک ہے، تمہیں اپنی ٹانگوں کے درمیانی فاصلہ نسبتاً زیادہ رکھنا ہے اور تم اپنے حریف سے قریب تر رہو گے، اور اس کے بعد صرف اسے ایک دھکا دو گے، سمجھ گئے؟ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، جیسا کہتا ہوں ویسا ہی کرنا، پھر دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے ابھی ان لوگوں سے اپنی زبان میں کیا کہا تھا؟ گورین نے ونچ کے کندھے کے اوپر سے بلیک بیلٹ فائٹروں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جو اسے پھاڑ کھانے والی نگاہوں سے گور رہے تھے۔ یہی کہ تم منکی فائٹروں کو تگنی کا ناچ نچا سکتے ہو، اور کوریا کا کوئی ماسٹر یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اف میرے خدا، تم نے ایسا کیوں کہا؟ گورین کی سانس پھول گئی۔ وہ میرے جانی دشمن ہو جائیں گے، پرواہ نہ کرو اور جاؤ، جیسا کہا ہے ویسا ہی کرنا۔ اور اگر انہوں نے اسے اپنی توہین قرار دیا تو؟ گورین نے ہانپ کر کہا، کیا حقیقت تمہارے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی؟ اگر تم نے میرے مشورے پر عمل کیا تو اس منکی فائٹر کو واقعی شرمسار کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان سے گوسے بازی پر مت اترنا، ورنہ تمہارا چہرہ ناقابل شناخت ہو جائے گا، اور نہ ہی ٹھوکر مارنے کی کوشش کرنا، کاٹ ڈالنے والی ضرب بھی استعمال نہ کرنا، بس قریب رہ کر اپنے حریف کو مخالف سمت میں دھکا دے دینا، پھر سب کچھ خود ہی تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ گورین اپنا لبادہ پہن کر جب کلب کے فلور پر پہنچا تو اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ اس نے بلیک بیلٹ منکی فائٹروں کے کڑے تیور دیکھ لیے تھے اور اس کا دل ڈر رہا تھا، کسی سہمی ہوئی چڑیا کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے رنگ میں موجود لوگوں کے ہونٹوں پر تضحیک آمیز مسکراہٹ محسوس کی تو اس کے ہاتھ پاؤں شل ہونے لگے۔ تمام منکی فائٹر گورین کے ہم عمر تھے، ان کی آنکھوں سے کینہ جھانک رہا تھا۔ رنگ میں پہنچ کر گورین نے دیکھا کہ اس کا حریف کون ہے۔ اس نے قواعد و ضوابط کے اعتبار سے جھک کر اسے تعظیم دی، لیکن حریف نے جواباً تعظیم کا اظہار نہیں کیا۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ گورین نے حریف کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے صاف پتہ چل گیا کہ وہ اسے قتل کر دینے کا تہیہ کر چکا ہے۔ یہ بھی ایک غیر فطری بات تھی۔ وہ کھیل کے میدان میں اس قسم کی دشمنی کی توقع نہیں کر سکتا تھا، لیکن صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ وہ اس معاملے سے ہاتھ بھی نہیں کھینچ سکتا تھا۔ اس نے اس طرف دیکھا جہاں تماشائیوں کے لیے سیٹیں بنی ہوئی تھیں، وہاں خاصا ہجوم تھا۔ گورین نے ونچ کی طرف دیکھا، وہ اپنی سیٹ پر کسی پتھر کے مجسمے کی طرح بیٹھا ہوا تھا، البتہ اس کے ہونٹوں پر بڑی ہی حوصلہ افزا مسکراہٹ تھی۔ تماشائی سانس روکے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ کسی طفل مکتب نے کسی ماسٹر کو اس انداز میں چیلنج کیا ہو۔ وہ اس چیلنج کرنے والے نوجوان کا انجام دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے اور ہاتھ ہلا ہلا کر مقابلہ شروع کرنے کے لیے کہہ رہے تھے۔
دونوں حریف ایک دوسرے سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ گورین نے جس حد تک تربیت حاصل کی تھی اس کے مطابق وہ مقابلے کا ابتدائی انداز اختیار کر کے کھڑا ہو گیا، لیکن وہ مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ کسی فائٹر سے مقابلے کا مطلب صریحاً موت ہی ہو سکتا تھا۔ وہ تو صرف ونچ کے نظریے کی تصدیق چاہتا تھا اور اس کی ہدایت پر عمل کر کے دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا رد عمل ہوتا ہے۔ یک منکی فائٹر تیزی سے حرکت میں آیا۔ اسی لمحے گورین بھی متحرک ہو گیا۔ اس نے جلدی سے ایک قدم اٹھایا اور اپنے حریف کے قریب تر جا پہنچا۔ وہ ونچ کے مشورے کے عین مطابق ہی عمل کر رہا تھا۔ منکی فائٹر نے اس کے چہرے کی طرف ہاتھ اچھالا۔ یہ ایک خطرناک داؤ تھا۔ پہلے ہی ضرب میں گورین کی بتیسی نکل کر فرش پر گر سکتی تھی۔ اس نے بمشکل تمام خود کو اس ضرب سے بچایا اور ونچ کی ہدایت کے مطابق فائٹر سے مزید قریب ہو گیا۔ اس وقت منکی فائٹر اس پر دوسرا حملہ کر رہا تھا۔ گورین نے اچانک ہی دونوں ہاتھ بڑھائے اور اپنے حریف کے سینے پر رکھ کر اسے آہستہ سے عقب میں دھکیل دیا۔ یک اسے محسوس ہوا جیسے منکی فائٹر کے جسم کو شدید جھٹکا لگا ہو۔ وہ عقب میں گرنے یا لڑکھڑانے کی بجائے جہاں کھڑا تھا وہیں چرمرا کر رہ گیا تھا۔ منکی فائٹر کے گرتے ہی کلب کے فلور پر جیسے سب کو سانپ سونگ گیا۔ تماشائی بھی مبہوت بیٹھے تھے اور خود گورین سکتے کے عالم میں کھڑا اپنے حریف کی طرف دیکھ رہا تھا جو فرش پر گرنے کے بعد یوں تڑپ رہا تھا جیسے اس کے سینے میں درد کا طوفان اٹھ رہا ہو۔ کلب کا ڈاکٹر دوڑتا آیا اور زخمی پر جھک گیا۔ کچھ دیر وہ اس کا جائزہ لیتا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت تک منکی فائٹر کا جسم ساکت ہو چکا تھا۔ یہ مر چکا ہے، ڈاکٹر نے بھاری آواز میں کہا۔ فلور پر موجود ہر شخص قہر آلود نظروں سے گورین کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنے تماشائی موجود نہ ہوتے تو شاید وہ گورین کی ہڈیاں تک سرما بنا ڈالتے، تاہم ان سب کی آنکھوں سے حیرت اور بے یقینی جھلک رہی تھی۔ میں نے تو اسے صرف دھکا دیا تھا، گورین ہکلا کر وضاحت کرنے لگا۔ تماشائیوں نے تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ وہ چیخ کر گورین کو آفرین کہہ رہے تھے۔ گورین نے سوچا کہ اب اس کا وہاں کھڑے رہ کر وضاحت کرنا بے سود ہے۔ وہ ضابطے کے مطابق جھکا اور پھر پلٹ کر تماشائیوں کے لیے بنی ہوئی نشستوں کی طرف چل دیا جہاں ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرے ونچ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں فاتحانہ تاثر تھا۔ جب وہ قریب پہنچا تو ونچ نے اسے مبارکباد دی اور کہا، تم نے میرے مشورے پر منوعن عمل کر کے دیکھ لیا۔ گورین نے سوگوار سے انداز میں سر ہلایا، پھر اچانک ہی اسے بے پناہ فخر کا احساس ہونے لگا۔ وہ زندگی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی بہت بڑا فائٹر اس کے ہاتھوں سے اتنی آسانی کے ساتھ ہلاک بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے تعظیم بھری نظروں سے ونچ کی طرف دیکھا اور پھر دونوں کلب سے باہر آ گئے۔ کیا میں اس فن کو باقاعدہ طور پر سیکھ سکتا ہوں؟ گورین نے ایک ریستوران میں ونچ کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ ونچ کے ہونٹوں پر بڑی ہی ناقابل فہم مسکراہٹ پیدا ہو گئی۔ اس نے سر کو نفی میں حرکت دیتے ہوئے کہا، جو لوگ شراب سے شغل کرتے ہیں وہ کبھی اچھے پیراک نہیں بن سکتے۔ تمہارا مطلب ہے میں اس فن کو سیکھنے کا اہل نہیں ہوں؟ گورین نے خشک حلق کو تھوک سے تر کرتے ہوئے پوچھا۔ میں اس مقابلے کے بعد خود کو بے حد اہم سمجھنے لگا ہوں، لیکن میری دلی تسکین اسی صورت میں ممکن ہے کہ میں اس فن میں واقعی ماہر بن جاؤں۔ ونچ کے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ میز کے ٹاپ پر رکھا تو گورین نے پہلی بار غور سے دیکھا۔ اس کے ہاتھوں کی رنگت زرد تھی اور اس کے ناخن بڑے ہوئے اور نوکدار تھے جن پر چھوٹی چھوٹی انیوں کا گمان ہوتا تھا۔ گورین کے ذہن میں وہ چیتا گھوم گیا جس کے ناخن اسی طرح نوکدار اور مہلک ہوتے ہیں۔ تمہیں آج کے مقابلے سے ایک بات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فن حرب کھیل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہلاکت خیزی کے لیے بنایا گیا ہے اور اسے کسی طرح بھی کھیل کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ کچھ دیر بعد ونچ نے کہا، میں جانتا ہوں۔ گورین نے جواب دیا، لیکن میں پرفیکشن چاہتا ہوں۔ وہ کس لیے؟ ونچ نے تضحیک آمیز لہجے میں کہا، میری دانست میں تمہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری ضرورت نہیں بلکہ شدید ترین خواہش ہے مسٹر ونچ۔ میں ہر حال میں اسے سیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس صرف ایک زندگی ہے اور میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کو تشنا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ حالانکہ تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی شے بلا مقصد حاصل نہیں کی جاتی۔ تم لاشعوری طور پر صحیح لیکن دوسروں پر برتری حاصل کرنے بلکہ انہیں ہلاکت میں ڈالنے کے لیے اپنی ذات کو اس پہلو سے مکمل کرنا چاہتے ہو۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اس تربیت کا معاوضہ بہت زیادہ ہے۔ کتنا معاوضہ؟ بہت زیادہ، ونچ نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ پھر بھی کتنا زیادہ؟ گورین نے اصرار کیا۔ تمہارے پاس کتنی رقم ہے؟ ونچ نے دریافت کیا۔ گورین نے اسے اپنی جمع پونجی سے آگاہ کر دیا، لیکن میرا معاوضہ اس رقم سے دگنا ہے۔ کوئی بات نہیں، گورین نے کہا، میں تربیت حاصل کرنے کے دوران مزید رقم کا بندوبست کر لوں گا اور آخر تک یہ رقم ادا کر دوں گا۔
وچ نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تمہارے پاس جتنی رقم ہے وہ مجھے دے دو، پھر ہم سفر پر روانہ ہو جائیں گے، لیکن میں اس شہر سے باہر کہیں نہیں جا سکتا، یہ میرے کام کی مناسبت کا تقاضا ہے۔ کیا تم کسی خفیہ نوعیت کے کام میں مصروف ہو؟ وچ نے سرسری انداز میں دریافت کیا۔